बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन पहलगाम इंसिडेंट इज़ डीपली डिस्टर्बिंग एंड ट्रेजिक. आई extend my deepest condolences to the victims and their families. When the false flag operation, Pulwama operation incident happened, we offered to extend all-out cooperation to India, but India failed to produce any concrete evidence. As I predicted in 2019, the same is happening again after a Pahalgam incident. Instead of introspection and investigation, Modi Sarkar is again placing the blame on Pakistan. Being a country of 1.5 billion people, India needs to act responsibility के साथ एक्ट करे. ये है इमरान खान की ट्विटर स्टेटमेंट. He is very clear. He is talking about the RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ. ये महासभाई हैं, ये इंतहा पसंद हैं. इनकी इंतहा पसंदी ने 1947 से आज तक सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सग़ीर में अमन नहीं आने दिया. पाकिस्तान बनते ही इन्होंने कायद-ए-आज़म के दौर में ही इन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया. फिर ठुकाई हुई, फ्रंटियर के लोग आ गए मैदान में और पाकिस्तान की फ़ौज जो कि जर्नैलों के, अंग्रेज़ी जर्नैलों के नीचे थी, ज़ाहिर है वो उस वक्त के मामलात बड़े मुख्तलिफ और पेचीदा थे. पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था. तो मैं नौजवानों को बताता चलूँ कि ये 1947-48 से ही ये चल रहा है. महाराज, ये जो महाराजा वहाँ पे बैठे हुए थे, वो ज़ाहिर है इंडियन पपेट था और वो चाहता था कि ये जो है यहाँ पे पाकिस्तान या मुसलमानों की हुकूमत ना आए, कश्मीरियों की हुकूमत ना आए वहाँ पर. और आज वो चलते चलते 75-78 साल हो गए हैं उस वाक़े को. ट्रम्प तो कहते हैं जी 1500 साल से ये झगड़ा चल रहा है. मे भी 1500 साल से चल रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिसेंट वाक़या है. एक सदी का किस्सा है, ये समझ लीजिए. अब जब एक सदी के अंदर इस मसले को इंडिया और पाकिस्तान, यानी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हल नहीं कर सका, ना करना चाहता था, ना करना चाहता है, तो हर बार पाकिस्तान को और वहाँ के अवाम को उन्होंने एक बेवकूफ़ बनाया हुआ है, एक जुनून में मुब्तला किया हुआ है. जंग के जुनून में आप उनके अखबारात उठा के देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए, और उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो बातें होती हैं, गुफ्तगू होती है, कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही होती. और किसी भी तौर पर एक अच्छे पीसफुल पड़ोसी और आतंकवाद, पाकिस्तान को उन्होंने आतंकवाद. अब ये जो इन्होंने कल मीटिंग की अपने घर पर बैठकर न्यू दिल्ली में मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब ने, और उसमें उनके चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तीनों सर्विसेज चीफ, अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और प्लस राजनाथ शंभू जो हैं वो उनके डिफेंस मिनिस्टर, वो बैठे हुए थे. उसकी तस्वीर जारी की गई और आपने देखा कि जी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी डाल दी है फ़ौज पर. कल को शिकस्त होनी है उसको, इंशाल्लाह इंडियन फोर्सेस को शिकस्त होनी है. वो ना तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की पोजीशन में, उनकी एयरफोर्स में इतना तप्पड़ है ही नहीं, कितने भी राफ़ेल उड़ा लें वो, और ना ही उनकी आर्मी के अंदर इतनी तप्पड़ है. कल उनकी जो है चेक पोस्ट उड़ा दी गई पाकिस्तानी फ़ौजों ने. मुसलसल फायरिंग हो रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है. तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो डर जाएगा? 70-78 साल में आप अंडू नहीं कर सके पाकिस्तान को. आप कहते हैं जी 10-20 साल में ख़त्म हो जाएगा. यकीनन ये दुख की बात है कि पाकिस्तान 1970-71 में टूटा, लेकिन आज का जो बांग्लादेश है वो ताकतवर उभर के इंडिया के सर पे चढ़ के बात कर रहा है. वहाँ के अवाम ने फ़ैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ उनके किसी भी हेजेमनिक और किसी भी दबाव का शिकार नहीं होंगे. यही तो नज़रिया था 1947 का, दो कौमी नज़रिया, जिसके बारे में जनरल आसिम मुनीर ने बात की, चीफ आर्मी स्टाफ ने. उस पर आपको बड़ी साड़ मची. भाई वो बुनियाद पाकिस्तान की बुनियाद है. आप अलग हैं, हम अलग हैं. लकुम दीनुकुम वलिय दीन. आपका दीन अपने लिए, आप, हमारा दीन हमारी तरफ. आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है. वी हैव गॉट अ टू नेशन थ्योरी. वही तो अप्रूव हुई थी, वही तो अवामों ने अपने दिल से मंजूर की थी. और ये जो सवालात हैं, जैसे इमरान खान के हवाले से मैं बात आपको कर चुका हूँ कि ही स्टैंड्स स्ट्रांगली विद ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन द गवर्नमेंट. और मोदी ने अपना इनिशिएटिव जो है ना उसको दे दिया, अपनी फ़ौज को दे दिया मोदी ने. और उनका जो जर्नैल है, जो नॉर्दर्न कमांड का चीफ था, उसने रिज़ाइन, उसको पकड़ लिया गया है, उसको कोर्ट मार्शल करेंगे लोग.
اس نے کہہ دیا نہیں جی پہلگام ہے ہی آپ کا اندر کا واقعہ. اگر مسلمان وہاں کے برے ہوتے، کشمیری برے ہوتے، تو اپنے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑوں سے نیچے زمین نیچے لے کر آئے ہیں وادیوں میں، اور وہاں سے ان کو روانہ کیا وہاں کے لوگوں کو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ٹورسٹ جو ہیں ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا کرسچنز ہیں یا مسلمان ہیں. They just provided all the possible health, possible support, possible assistance, help provide کی انہوں نے. یہی ہوتا ہے ہمارا جذبہ، یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو تکلیف میں، آپ ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں. چھتر پڑیں گے بہت بری طرح سے. آپ کا وکرانت باہر آیا تھا، وکرانت بھاگ گیا. آپ نے کہا کہ یار کہیں ان کا جو وکرانت ہے، جو جس کا آپ کا پلان ہے ایئر کرافٹ کیریئر نیوکلیر سبمرینز آپ کی اس وقت سمندر میں گھوم رہی ہیں، تو پاکستان کی سبمرینز بھی گھوم رہی ہیں بھائی. دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. پاکستان نہیں ڈرتے، موت سے مومن نہیں ڈرتا، یہ بات طے ہے. آپ نے تو لفظ چرا لیا تھا کارگل کے اندر جب آپ کو پھینٹی پڑی تھی کہ شہید 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 ہے. شہید تو مسلمان کی موت ہوتی، مسلمان جو شہید ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ کے لیے نہیں کہا گیا. آپ کا بیس جو ہے وہی کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، شہید کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے. تو جناب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھارتی فوج خوف میں مبتلا ہے. ابھی تک جو آنے والی صورتحال ہے، مورائل بہت بری طرح سے ڈاؤن ہے، اور یہ مودی کی ہوا تو یقیناً اکھڑ چکی ہے. اگر اکھڑ چکی نہیں ہوتی تو ابھی تک فیصلہ کر چکے ہوتے، حملہ شملہ جو بھی ہونا تھا ہو چکے ہوتے. آج تو پھر 3 4 5واں دن چل رہا ہوتا جنگ کا. آپ یہی فیصلہ کریں کیا؟ یعنی یہ گو مگو کی کیفیت جو ہے یہ بتا رہی ہے آپ کی کہ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن، یو آر ناٹ اسٹرانگ انف. آپ کی نروز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے. اور اگر کرنے کی کوشش کی ادھر ادھر کہ جی سندھ میں اٹیک کر دو یا پنو عاقل کی طرف اٹیک کر دو یا بہاولپور کے ایریا میں، تو مار تو چاروں طرف برابر کی پڑے گی آپ کو جناب. بحیرہ عرب سے لے کر اپ نارتھ کشمیر تک. سیاچن چھوڑیں، گڈ ول شو کریں. سیاچن چھوڑیں، گڈ ول شو کریں. پاکستان کہے گا ہاں جی انڈیا واقعی بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. نیگوشیٹرز لے آئیں، یونائٹڈ نیشنز کو پھر دوبارہ لے انووک کریں. یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں جو آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے خواجہ آصف کے بیان کے حوالے سے، اس کو چھوڑ دیں. اس میں بھی کوئی سبسٹنس نہیں ملے گا آپ کو. وہ ہسٹری ہے جو خواجہ آصف نے بات کی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے نہ جیو نہ جینے دو، جیو اور جینے دو کی پالیسی کے بجائے نہ جیو نہ جینے دو، یہ آپ کی پالیسی ہے جناب. تو گوترس نے یہی کہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے، کہ جی پیسفل رہیں، آرام سے رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں، بیٹھ کے مسئلے کو حل. لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ غزہ کا جو ماڈل ہے آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اسرائیل کے ٹیکنیکل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. یا تو آپ اس کو ڈینائی کریں کہ اسرائیل از ناٹ سپورٹنگ یو. اسرائیل از سپورٹنگ یو. ایک طرف بات کرتے ہیں، ہر 2 4 6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے. یہ ہیں آپ کی وہ حرکتیں جس کی بنیاد پہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا. آپ پاکستان کے دشمن سے ملے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے آپ کو ریکگنائز کرنے کی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف پاکستان میں موجود ہیں، چائنا کی طرف سے جو بھی ٹیکنیکل سپورٹ آتی ہے، آرمز کی سپورٹ آتی ہے، وہ بھی ہر چیز بندر عام پر آ جائے گی. کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ٹرکی ہو، چائنا ہو، دیگر ہمارے دوست ہوں. اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کا نیکسس ہے. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی دونوں مل کر مسئلے کو حل کریں اور پیسفل رہیں اور جنگ سے گریز کریں. بالکل ساحر لدھیانوی نے بھی کہا تھا کہ کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے. اچھا ہے کہ جنگ ٹلتی رہے. کب تک ٹلتی رہے یہ سوال ہے نا. ساحر لدھیانوی صاحب کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کب تک ٹلتی رہے بھائی. مسئلے اور مسائل جب حل نہیں ہوتے تو کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں، وہ پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں. پیچیدگیوں کا پھر حل کیا ہوتا ہے کہ گتھی کو سلجھاتے مزید الجھنے لگ جاتی ہے. تو کشمیر ایک ایسی گتھی الجھائی ہوئی ہے اس نے کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں. اس کا سارا ذمہ دار دہلی ہے. اور پاکستان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی یعنی سیکیورٹی اور ساورنٹی کا معاملہ ہوگا تو پاکستان سمارٹ بم استعمال کرے گا. سمارٹ میزائل بھی ہیں اور سمارٹ بم بھی ہیں، خواہ وہ 70 کلومیٹر رینج کے ہوں یا 5000 کلومیٹر رینج کے ہوں. انڈیا کا کوئی بھی ایریا پاکستانی میزائلوں سے باہر نہیں ہے. دے شوڈ بی ویری کلیئر
ان دا مائنڈس آف دی انڈینز. یہ جو سوامی شوامی اور جو میجر گوبر ہے، گوبر آریا، اینی تھنگ جو بدتمیزیاں کرتے ہیں. کمیونیکیشن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے چینلز بند کیے ہیں، کمیونیکیشن کے چینلز بند کیے ہیں، لیکن سیٹلائٹ کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، کوئی چیز نہیں رکتی. چائنیز سیٹلائٹ ہوں یا امریکن سیٹلائٹ ہوں. ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ بھئی انڈینز جو ہیں وہ امریکن سیٹلائٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ چھتر پڑ رہے ہیں آپ کو، اور چھتر پڑیں گے. بہت بہت شکریہ.